The last lecture, lecture 43, we had to cut short abruptly because of the time constraints. ہم انالیسز آف دی بیلنس شیٹ کر رہے تھے ایک شوگر مل کا، ایک بزنس کا، شوگر انڈسٹری کا، شوگر انڈسٹری میں ایک شوگر مل کا. ہم اس کے بیلنس شیٹ کا انالیسز کر رہے تھے، اور بیلنس شیٹ کا جو کیپٹل اینڈ لائبلٹیز پورشن کے انالیسز کر کے وی میڈ سرٹن فائنڈنگز، سیٹ آف فائنڈنگز. اور اب بیلنس شیٹ کا جو دوسرا پورشن تھا، جو رپورٹ فارم کا جو نیچے والا پورشن ایسٹس کا، وہ جو ہے اب ہم اس لیکچر میں ٹیک اپ کریں گے. وی آر کنٹینیوئنگ دیٹ پروسیس جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑا تھا. سو نا وی گو ٹو دی سیٹ آف فائنڈنگ نمبر 5 اینڈ ان دس ناؤ وی ٹیک اپ دی ایسٹس پورشن آف دا بیلنس شیٹ آف دی شوگر مل فار دا لاسٹ 4 years. تو آپ دیکھیں کہ دی سیٹ آف فائنڈنگز نمبر 5 وی آر کنسلٹنگ ٹیبل نمبر 1. ٹیبل نمبر 1 وہ وہی ہے جو اس کے بیلنس شیٹ کا وہ تھا، اور اس بیلنس شیٹ میں ہم فکس ایسٹس دیکھتے ہیں. فکس ایسٹس کی کیا پوزیشن تھی؟ اف یو گو بیک ٹو دی بیلنس شیٹ تو فکس ایسٹس یہ تھا کہ 30 جون 77 کو 16 ملین، پھر نیکسٹ ایئر وہ ریڈیوس ہو 15، دین 14، اور 30 جون کو 14 ملین. سو یور فائنڈنگ obviously are that the fixed assets are decreasing. 16 سے 14 ہو گئے. And then you might as well as a financial analyst ask and inquire کہ بھئی یہ جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے پاس کیا کوئی ڈپریسیشن ریزرو ہے کہ اگر آپ ایسٹس کو ریپلیس کرنا چاہیں تو آپ اس ڈپریسیشن ریزرو سے جو ہے نئے ایسٹس خریدیں، یا ان ایسٹس کو ریپلیس کریں، یا ان کی جو ہے اپڈیشن اور بیلنسنگ وغیرہ کریں. تو آپ کو پتہ چل گیا تھرو ڈسکشن ود دی مینجمنٹ اور دوسرے ایویڈنس لے کر کہ دیر از نو depreciation reserve. That means that the business or the enterprise is unable to replace old assets out of its own resources. اور وہ تو obvious ہے، ریسورسز اس کے پاس ہے کہاں؟ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں انالیسس کیا بیلنس شیٹ کا تو پتہ چلا کہ اٹ از constantly losing concern، اور اس کے ایکومولیٹڈ لاس سال بسال بڑھ رہے ہیں. وہ کنٹرولنگ کارپوریشن کی ایکویٹی بھی کھا گئی ہے، جو اس کے لونز ہیں وہ بھی نہیں ری پے کر سکتی. ورکنگ کیپٹل کے لیے بھی جو ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے کنٹرولنگ کارپوریشن سے. تو وہ ڈپریسیشن ریزرو کہاں ہوگا کہ وہ فکس ایسٹس کو ریپلیس کرے یا ماڈرنائز کرے. سو دس از اے ویری امپارٹنٹ فائنڈنگ. گو ٹو دی سیٹ آف فائنڈنگ نمبر 6. اگین وی کنسلٹ ٹیبل نمبر 1، اور اس میں ہم ٹیبل نمبر 1 سے ہم دیکھتے ہیں کرنٹ ایسٹس. ہاں، کرنٹ ایسٹس یہ ٹیبل 1 وہ بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے نا. جسٹ ٹو ریفریش یور میموری، کرنٹ ایسٹس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تھا کیش، اور پھر وہ تھا ریسیویبل فرام اندر آرگنائزیشن بیبو، وہ تھا 12 ملین ایز آن 30 جون 77، جو انکریز ہو گیا 30 جون 80 کو ہو گیا 17. یہ انہوں نے لینے ہیں، اس یونٹ نے بیبو سے لینے ہیں، لیکن وہ پے نہیں کر رہی یا یہ کلیکٹ نہیں کر سکتے یہ ریسیویبلس. دا ریزلٹ از کہ یہ ریسیویبل بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کرنٹ ایسٹس میں جو مین پورشن ہے، بیکاز دی کرنٹ ایسٹس 30 جون 77 کو ہیں 33، جس میں 12 ملین جو ہیں وہ ریسیویبلس ہیں وچ ہیو ٹو بی کلیکٹڈ فرام ادرس. اسی طرح 30 جون کو کرنٹ ایسٹس ہیں 24، جس میں 17 ملین، اے ویری بگ سارٹ آف، کتنا تقریباً 68% بنتا ہے، 65% وہ ہے یہ ریسیویبل جو کہ کسی اور سے کلیکٹ کرنا ہے. سو ایز اے فائنینشیل اینالسٹ یو وڈ فوکس یور اٹینشن آن دس. آؤ ذرا یہ تو دیکھیں، اس کی انالیسس کریں. لیٹ اس گو ڈیپ انٹو دس، لیٹ اس پروب انٹو دس کہ یہ ہے کیا. تو آپ مینجمنٹ سے ڈسکس کریں گے، ان سے ایویڈنس لیں گے، ان سے اور ڈاکومنٹ لیں گے کہ بھئی یہ ریسیویبل ہے کیا، یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، آپ کلیکٹ کیوں نہیں کر سکتے. تو اس سے پھر پتہ چلا، اور وہ اس فائنڈنگ کی شکل میں پتہ چلا کہ دیکھیں کالم نمبر 3 میں کرنٹ ایسٹس ڈیو فرام بیبو ایز آن 30 جون 1980 کتنا ہے، 17 ملین. اور وین یو اینالائز دس، اور جب آپ مینجمنٹ سے ڈسکس کریں تو وہ پتہ چل جاتا ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. جس طرح وہ کیپٹل کاسٹ آف دی پروجیکٹ جو تھا وہ اس میں بیلنس شیٹ میں نہیں تھا، لیکن آپ نے ڈسکشن سے پھر معلوم کر لیا کہ اس کا 26 ملین کیپٹل کاسٹ تھا، 10 ملین کنٹرولنگ کارپوریشن نے ایکویٹی دیا، 16 ملین لون دیا. تو اسی طرح وین یو اینالائز دس، اور جب آپ اس میں ڈیپ پروب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بک ڈیٹ اس کا جو ہے 30 جون 72 سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ جو اس نے ریسیو کرنا ہے بیبو سے اس یونٹ میں 72 سے چلا آ رہا ہے. 72 میں ان کی پوزیشن یہ تھی 30 جون 72 کو اس یونٹ کا بیلنس شیٹ کہہ رہا تھا کہ ہم نے 6.7 ملین ریسیو کرنا ہے بیبو سے، اور 72 سے لے کر 80 تک وہ بیبو
ان کو پے تو نہیں کر رہی، لیکن وہ یہ لوگ یہ یونٹ بیلنس شیٹ میں نہ صرف یہ کہ شو کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ان سے ہم نے ریسیو کرنا ہے، بلکہ وہ انٹرسٹ بھی اس پہ ڈال رہے ہیں. یعنی وہ بیبو تو پرنسپل بھی نہیں پے کر رہی اور یہ اس کے اوپر انٹرسٹ ڈال رہے ہیں سال بسال، اور انٹرسٹ اوور دا پیریڈ 72 to 80 جو 8 سال میں 10 ملین انہوں نے اس کے اگینسٹ انٹرسٹ بھی لگا دیا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیبو سے ریسیویبل ہے، کلیکٹ کرنا ہے ہم نے 6.7 ملین اوریجنل جو 72 میں تھی، اور یہ 8 سالوں میں اس کے اوپر انٹرسٹ چڑھ گیا 10.29 ملین، تو 17 ملین ہم نے ان سے لینا ہے. یہ ہمارے کرنٹ ایسٹ ہیں. اب دیکھیں جب آپ کرنٹ ایسٹ ایک 17 ملین شو کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن بہتر بتا رہے ہیں، انفلیٹڈ بتا رہے ہیں. اور اس سے یہ ریممبر کہ جب ہم وہ کر رہے تھے وہ انالیسس بائی ریشیوز، تو کرنٹ ریشو کہ کرنٹ ریشو از دی کرنٹ ایسٹس اور دی کرنٹ لائبلٹیز. تو اب آپ جب کرنٹ ایسٹس کو زیادہ شو کر رہے ہیں، یعنی اس میں آپ یہ بھی ڈال رہے ہیں 17 ملین وہ جو آپ نے ریسیو کرنے ہیں اور جو نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنٹ ایسٹس انفلیٹڈ شو کر رہے ہیں. جب آپ کرنٹ ایسٹس انفلیٹڈ شو کر رہے ہیں تو آپ اپنا کرنٹ ریشو جو لیکوڈیٹی ریشو ہے کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائبلٹی وہ بھی آپ انفلیٹڈ شو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ غلط پکچر شو کر رہے ہیں. دیٹ مینس دیٹ دی اکاؤنٹنٹس دی مینجمنٹ وچ میڈ دیز اکاؤنٹس انہوں نے اکاؤنٹنگ پرنسپل فالو نہیں کیے. اکاؤنٹنگ پرنسپل بیسک یہ تھا when we were discussing the principles of accounting that the accountant have to be conservative. کنزرویٹو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ لوور سائڈ پہ شو کرنے ہیں. تو اب یہ جو ہے اپنے ایسٹس جو ہے ہائر سائڈ پہ شو کر رہا ہے. تو ایز این اینالسٹ یو ہیو ٹو لک انٹو دس کہ بھئی یہ 17 ملین جو ہے یہ کیا واقعی ریسیویبل ہے یا نہیں، کیا یہ واقعی ان سے ملیں گے یا نہیں. اگر تو وہ نہیں ملتے تو پھر اکاؤنٹنٹ کیا کرتے ہیں، اس کو چارج کر لیتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ کو، وہاں ایز لاس شو کر لیتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ نے نہیں کیا. تو جب یہ مینجمنٹ نے نہیں کیا تو اس کے دو امپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ اپنے ایسٹس زیادہ شو کر رہی ہے، اور ایسٹس میں کرنٹ ایسٹس زیادہ شو کر رہی ہے بیکاز دس از اے پارٹ آف دی کرنٹ ایسٹس. اور جب کرنٹ ایسٹ زیادہ شو کر رہی ہے تو دی کنکلوژن از کہ وہ اپنا کرنٹ ریشو جو وہ شارٹ ٹرم کریڈیٹر اور لانگ ٹرم کریڈیٹرز دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی لیکوڈیٹی پوزیشن کیا ہے، کیا یہ اپنا ڈیٹس وغیرہ ابلیگیشنز پے کر سکتی ہے، وہ ہم اس ریشو سے معلوم کرتے ہیں نا، کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز. تو جب آپ کرنٹ ایسٹس انفلیٹڈ شو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وہ کرنٹ ریشو بھی انفلیٹڈ شو کر رہے ہیں وچ از اگینسٹ دی پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ. تو آپ ایز اینالسٹ آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ اس میں کیا یہ ریئلائزیبل ہیں، کیا یہ ریکوریبل ہیں یا نہیں. یہ ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہیں. ڈاؤٹ فل ڈیٹس کو پھر بیڈ ڈیٹس کہا جاتا ہے وچ آر ڈاؤٹ فل آف ریکوری. تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ وہی ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج کریں. تو آپ نے ایز اینالسٹ وہ بیبو سے بھی رابطہ کیا اور بیبو سے کہا کہ بھئی یہ تو بیلنس شیٹ میں شو کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف 17 ملین ہیں، کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ یعنی دس از کالڈ ریکنسیلیشن ود دی ڈیٹرز، کہ ان سے آپ کنفرمیشن لیں. تو پتہ چلا یہ آپ دیکھیں یہ کالم نمبر 4 میں جو فائنڈنگز ہیں، پہلا بلٹ کہ بیبو ہیڈ میڈ کاؤنٹر کلیمز. وہ بیبو والوں نے کہا کہ 17 ملین ہم نے کہاں دینے ہیں، انہوں نے ہمارے کچھ دینے ہیں. So what does it mean? It means that these financial statements are not factual in the sense کہ بھئی وہ بیسک پرنسپل آف اکاؤنٹنگ ہیز بین وائلیٹڈ. بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ ریسیویبل میں دیکھیں کہ جو آپ نے دیے ہیں لونز اگر وہ ریسیویبل نہیں ہیں، اگر وہ مشکل ہے اس میں وہ آنا، ٹائم گزر گیا، وہ جو ہے جس کو آپ نے دیے ہیں وہ فوت ہو گیا، چلا گیا، بھاگ گیا، وہ اب ریسیو نہیں ہو سکتے، تو آپ اس کو رائٹ آف کر دیں. رائٹ آف مینس آپ ان کو ایز اے لاس لے لیں انکم سے. اچھا یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ مینجمنٹ نے یا ان کے یہ اکاؤنٹنٹس نے، تو اس کا تو ایک یہ تھا کہ بھئی انہوں نے اپنا کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ ریشو زیادہ شو کیا. دوسرا یہ تھا کہ اپنے انکم اسٹیٹمنٹ میں ان کا تو پروفٹ نہیں ہے، لاس ہے. لاس کب شو کیا ہے؟ اگر یہ 17 ملین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ہیں ریسیویبل ہیں، اگر یہ سارے ڈاؤٹ فل ہیں تو یہ انہوں نے انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج کرنے ہیں، وہاں یہ لیں گے ایز لاس کہ لاس آن دی ریکوری آف ریسیویبلز، وہاں یہ آئٹم لیں گے. تو اس کا مطلب ہے ان کا وہ جو ایکومولیٹڈ لاس ہوگا وہ 114 سے بڑھ کر 114 پلس 17 131 ملین ہو جائے گا. تو ہم یہ کہیں گے، ہماری یہ آبزرویشن ہوگی کہ مینجمنٹ اپنی لیکوڈیٹی پوزیشن بھی غلط انفلیٹڈ شو کر رہی ہے اور اپنا جو انکم جو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایکومولیٹڈ لاس کم شو کر رہی ہے. ایکومولیٹڈ لاس ان فیکٹ اگر اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں لاس میں تو 131 ملین ہو جائے گا.
کارسپونڈنگلی اگر وہ پروفٹ کرتا یونٹ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا پروفٹ زیادہ شو کر رہا ہے، اس پروفٹ سے 17 ملین کم کرے. پروفٹ اگر وہ 30 ملین شو کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں 30 ملین سے 17 ملین کاٹ دو، یہ ریسیویبل نہیں ہے آپ کے، یہ گئے، آپ انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج کریں تو آپ کا پروفٹ 30 ملین نہیں ہے، 30 مائنس 17 13 ملین ہے. اس کیس میں لاس ہے 114 ملین تو ہم کہیں گے آپ کا لاس ایکچولی ایکومولیٹڈ لاس 114 ملین نہیں ہے، 114 پلس 17 ملین ہے، یہ بھی اس میں ڈال دیں کیونکہ وہ بیبو نے کاؤنٹر کلیم کیے. دوسرا فائنڈنگ آپ کی یہ ہے کہ دیز آر ڈاؤٹ فل ڈیٹس، بالکل 72 سے وہ نہیں دے رہا ہے ایک پیسہ بھی، آپ اس کے اوپر انٹرسٹ بھی چڑھا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو دیز آر ڈاؤٹ فل ڈیٹس. تیسرا یہ آپ نے کوئی پروویژن ہی نہیں رکھی ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے لیے. چلو 17 ملین پورے کے پورے ڈاؤٹ فل ڈیٹس نہیں ہے تو کچھ تو ہوں گے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو وہ انٹرسٹ تو آپ اس کے اوپر نہ ڈالیں نا، صرف پرنسپل آپ شو کریں کہ وہ 6.71 ملین ہم نے اسے کرنا ہے، باقی 10 تو آپ چارج کر دیں انکم اسٹیٹمنٹ کو. یہ آپ کیوں وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اس سے انٹرسٹ بھی لیں گے؟ وہ تو آپ کو کلیم مانتے بھی نہیں ہے. دے ہیو پٹ کاؤنٹر کلیمز اگینسٹ یو اینڈ یو آر سیئنگ دس. سو دیٹ مینس یو سی وہ جو کہا تھا کہ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شوڈ بی آبجیکٹیو اینڈ ریئلسٹک. چوتھا آپ کا فائنڈنگ یہ ہے کہ لیکوڈیٹی آپ نے اوور اسٹیٹ کی، یہ میں ابھی ڈسکس کر چکا. جب آپ کرنٹ ایسٹ زیادہ شو کر رہے ہیں تو کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ لائبلٹی کا ریشو آپ زیادہ شو کر رہے ہیں، تو لیکوڈیٹی ریشو آپ زیادہ شو کر رہے ہیں تو آپ لیکوڈیٹی کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں. آپ ویسے ہی بڑھکیں مار رہے ہیں کہ نہیں میری لیکوڈیٹی پوزیشن تو بڑی اچھی ہے، میں تو اپنے ابلیگیشنز پے کر سکتا ہوں. آپ کس طرح وہ کر رہے ہیں؟ آپ تو لیکوڈیٹی پوزیشن کا جو ریشو ہے اس میں تو آپ نے یہ کرنٹ ایسٹ میں یہ بیبو جی کا 17 ڈالا ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ آپ اسے نکالیں پھر آئے میدان میں کہ آپ کی لیکوڈیٹی پوزیشن کیا بنتی ہے، تب پتہ چلے گا. سو دیر از این اوور اسٹیٹمنٹ آف لیکوڈیٹی پوزیشن. دین آپ انٹرسٹ بھی جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں ایز مسیلینیس انکم. آپ دیکھیں انٹرسٹ یہ جو ہوگا تو یہ بیلنس شیٹ میں تو یہاں آپ نے انالیسس کر لیا، انکم اسٹیٹمنٹ میں وہاں اس کو یہ ایز مسیلینیس انکم لیں گے جو غلط ہے کیونکہ بیبو جی از ناٹ پریپیئر ٹو پے ایون دا پرنسپل. وہ تو کہتے ہیں کہ دا یونٹ ہیز ٹو پے اس سم منی، دیر از اے کانفلکٹ بٹوین دیم. تو یہ جو ہے یہ پتہ چلا کہ اس بیلنس شیٹ میں یہ آئٹم جو ہے یہ وہ اکاؤنٹنگ پرنسپل کے مطابق وہ نہیں ہوئی تھی. پانچواں بلٹ ٹریٹنگ انکم ایز مسیلینیس انکم انڈر اسٹیٹڈ آپریٹنگ لاسز بائی 10.2 ملین. کم از کم اس حد تک تو وہ آپ نے اپنے لاسز کم شو کیے، پلس اس میں وہ اگر 6.7 یا اپروکسیمیٹلی 7 ملین وہ پرنسپل کا بھی ڈال دیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10 + 7 17 ملین آپ اپنا ایکومولیٹڈ لاس کم شو کر رہے ہیں. آپ چھٹا لاسٹ بلٹ کے ایکومولیٹڈ لاس وڈ رائز فرام 114 ملین ٹو 124 ملین. یہ آپ کی پوزیشن بنتی ہے ایکچولی. سو دس واز سیٹ آف فائنڈنگ 6. گو ٹو نمبر 7. نمبر 7 میں وی آر اگین کنسلٹنگ ٹیبل 1. ریمبر ابھی تک ہم صرف وہ بیلنس شیٹ کی انالیسس کر رہے ہیں ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی، اور اتنی فائنڈنگز ہمارے پاس آ گئی. ابھی وہ دوسرا انکم اسٹیٹمنٹ رہتا ہے، دوسرا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اگین وی آر ریفرنگ ٹو ٹیبل 1. تو دیکھیں ٹیبل 1 میں اب ہم وہ ادر ریسیویبل دیکھتے ہیں. ادر ریسیویبل 2 اینڈ دین 3 ملین 3 ملین. آپ پوچھیں گے مینجمنٹ سے کہ واٹ از دی ادر ریسیویبل، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں یہ کین گروورس کو ہم جو ہے کچھ لون دیتے ہیں پھر ان سے ریکور کرتے ہیں. تو اب آپ ایز فائنینشیل انالسٹ ادر ریسیویبلس کا بھی آپ انالیسس کریں گے، جس طرح وہ بیبو جی کا آپ نے کیا 17 ملین کا، اور اس کا تو آپ نے بالکل بخیا و دھیڑ دیا اور آپ نے بالکل وہ اس کو ایکسپوز کر دیا مینجمنٹ کے اس کو کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آپ غلط وہ کر رہے ہیں، پکچر دے رہے ہیں لیکوڈیٹی کی بھی اور اپنی لاسز کی بھی. لاسز آپ کے زیادہ ہیں. اسی طرح ادر ریسیویبل اماؤنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے 2 ملین اور 3 ملین، لیکن پھر بھی چلو دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ کو فائنڈنگ ملی کہ یہ ادر ریسیویبلز ہیں، یہ وہ ہیں کہ آپ نے لونز دیے تھے کین گروورس کو کہ وہ گنا اگائیں اور آپ کو دیں اور آپ کا کاروبار ہستی اور کاروبار گلشن چلتا رہے. آپ پھر اس کی ایجنگ ڈیٹیلز دیکھیں گے کہ اچھا بھائی یہ 3 ملین ہیں 30 جون 80 کو، ذرا اس کی ایجنگ بتائیں کہ کتنا اماؤنٹ کس گروور کے خلاف کب سے ہے، کتنا اماؤنٹ اس گروور کے خلاف کب سے ہے. اس کو کہتے ہیں ایجنگ ڈیٹیل. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اگر ایک گروور سے 15 سال سے پڑا ہوا ہے پیسہ، وہ نہیں ہے وہ کہیں فوت ہو گیا ہوگا، بھاگ گیا ہوگا، کہیں نہیں دے رہا، تو وہ بھی پھر ایک بیڈ ڈیٹ ہوگا، جس طرح وہ بیبو جی کے ڈیٹس بیڈ ڈیٹس تھے. تو تیسری فائنڈنگ آپ کی یہ تھی کہ ان لون میں یہ 3 ملین میں لونز آف 0.5 ملین آر آؤٹ اسٹینڈنگ فار دا لاسٹ 6 to 10 ایئرس. تو پچھلے 6 سے 10 سال تک جب آپ یہ 5 لاکھ روپے نہیں ریکور کر سکے تو آپ پھر بیلنس شیٹ میں اس کو کرنٹ ایسٹس میں ڈال کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بیبو جی کے ریسیویبل کے ساتھ کریں کہ یہ ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہیں، یہ بیڈ ڈیٹس ہیں، اور آپ نے کوئی پروویژن نہیں رکھی. اس لیے یہ ادر ریسیویبلز بھی چونکہ آپ کا کرنٹ ایسٹس کا حصہ ہے، تو ہماری آبزرویشن یہ ہے، آپ کی آبزرویشن ایز فائنینشیل انالسٹ یہ ہے کہ آپ نے لیکوڈیٹی اوور اسٹیٹ کی ہے.
کم از کم اس کیس میں آپ نے کم از کم 0.5 ملین، حالانکہ وہ بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو 17 ملین، لیکن ہم کہیں گے کہ آپ اپنی لیکوڈیٹی اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں اور کرنٹ ایسٹ 17.5 ملین کی حد تک آپ اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس حساب سے دیٹ مینس کہ آپ اپنا ایکومولیٹڈ لاس کم شو کر رہے ہیں، آپ کا ایکچوئل ایکومولیٹڈ لاس زیادہ ہے. نا گو ٹو سیٹ آف فائنڈنگ نمبر 8. اس میں ہم ٹیبل نمبر 3 ڈسکس کریں گے. ٹیبل نمبر 3 ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا لیکن ہم بتائیں گے. ٹیبل نمبر 3 ناؤ کنسرنس لیکوڈیٹی. لیکوڈیٹی کیا؟ وہی ریشیو آف کرنٹ ایسٹس کرنٹ لائبلٹیز، کہ وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے کرنٹ ایسٹس کتنے ہیں، کرنٹ لائبلٹیز کتنی ہیں. اگر کرنٹ ایسٹس ڈبل دی کرنٹ لائبلٹیز ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ اپنی اس کی لیکوڈیٹی ٹھیک ہے، یہ اپنی کرنٹ لائبلٹیز کرنٹ ایسٹ سے میٹ کر سکتی ہے. تو نارمل جو ریشو ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس کرنٹ لائبلٹیز کا ہم کہتے ہیں 2:1. اس کا ہوگا یا شاید وہ نہ بھی ہو، کم ہو اسے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنا یہ ریشو زیادہ شو کر رہے ہیں کیونکہ آپ جو ریسیویبل دے آر ڈاؤٹ فل اور آپ وہ بھی کرنٹ ایسٹس میں ڈال رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ٹیبل نمبر 3 ہے. اٹ گیوز اس دی کرنٹ اینڈ کوئک ریشوز. وہ کوئک ریشوز اف یو گو بیک ٹو لیسن نمبر پتہ نہیں کون سا تھا، لیکن اس میں ہم نے وہ لیکوڈیٹی ریشو کا ایک اور میجر کیا تھا، اس کو کوئک ریشو کے. کوئک ریشو میں ہم کرنٹ ایسٹس میں سے انوینٹری اور پری پیڈ ایکسپینسز مائنس کر لیتے ہیں، تو وہ کیش اور مارکیٹیبل سیکورٹی اور ریسیویبل جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کوئک ایسٹس. تو وہ کوئک ایسٹس ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز وہ ہمارا ہو گیا کوئک ریشو. ٹیکسٹ بک کہتا ہے کہ یہ 1:1 ہونا چاہیے. اگر آپ کے کرنٹ لائبلٹی 100 ہیں تو آپ کا یہ کوئک ایسٹس بھی 100 ہونے چاہیے. تو دیٹ مینز یو آر ان اے پوزیشن ٹو پے بیک یور کرنٹ لائبلٹیز آؤٹ آف یور کوئک ایسٹس، آؤٹ آف یور کیش اینڈ ریسیویبلس. اور جنرل لیکوڈیٹی کا وہ ہے کہ وہ ہے کرنٹ ریشو کہ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز، کہ آپ کی کرنٹ لائبلٹیز اگر 100 ہیں تو کرنٹ ایسٹس بھی 200. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، یو کین پے بیک یور کرنٹ لائبلٹیز. لیکن اس کیس میں کیا ہے دیکھیں، کرنٹ ایسٹس 30 جون 1977 کو 33 اور 30 جون 1980 کو 24. یہ وہی ہے جو ہم نے بیلنس شیٹ سے لی ہے کرنٹ ایسٹس. اب کوئک ایسٹس کے لیے ہم کرنٹ ایسٹس سے مائنس کر لیتے ہیں انوینٹری اور پری پیڈ ایکسپینسز. تو وہ جو انوینٹری اور پری پیڈ ایکسپینسز ہم نے مائنس کیا تو پھر کوئک ایسٹس کی پوزیشن یہ رہی کہ 30 جون 1977 کو ہوگی 19 ملین اور 30 جون 1980 کو وہ ہو گئے 22 ملین. دیٹ مینس کہ 30 جون 80 کو انوینٹری اور پری پیڈ ایکسپینسز تھے 2 ملین. وہ بات صحیح ہے، انوینٹری تو مجھے یاد آیا کہ 1 ملین ہی تھا، تو پری پیڈ ایکسپینسز بھی 1 ملین تھے. تو وہ 2 ملین ہم نے کرنٹ ایسٹ سے مائنس کر لیے تو ہمارے پاس کوئک ایسٹس رہ گئے 22 ملین ایز آن 30 جون 1980. اب دیکھیں اس کی اگینسٹ کرنٹ لائبلٹیز کیا ہیں، یہ بھی وہ بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے، ٹیبل 1 پہ آپ کو دکھایا گیا. وی نیڈ ناٹ گو بیک ٹو دیٹ، لیکن کرنٹ لائبلٹیز کی یہی پوزیشن ہے کہ 40 ملین آن 30 جون 77 اور 30 جون 80 کو 51. اب دیکھیں ایک پوزیشن تو یہ ہے کہ 30 جون 77 کو آپ کی کرنٹ لائبلٹیز ہیں 40، آپ نے 40 روپے دینے ہیں 40 ملین. اس کے اگینسٹ آپ کا کرنٹ ایسٹس جو ہے وہ ہے 33 ملین، تو آپ تو نہیں پے کر سکتے. اور اسی طرح 30 جون 1980 کو آپ دیکھیں آپ کی کرنٹ لائبلٹیز 51 جو آپ نے اسی سال پے کرنی ہے، اور اس کے اگینسٹ کرنٹ ایسٹس ہیں 24. So that means your liquidity position is poor, you can't pay. ریشو آپ دیکھ رہے ہیں، ریشو کیا ہوتا ہے میتھمیٹیکل ارتھمیٹک ریشو یہ کہتا ہے کہ کرنٹ ریشو از دی کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز. تو 30 جون 77 کو کرنٹ ایسٹس 33 اور کرنٹ لائبلٹیز 44، تو 33 اور 40 0.8 ہو گیا. سو دیٹ مینز آپ کا کرنٹ ریشو 30 جون 77 کو ہو گیا 0.8:1. دیٹ مینز اگر آپ کے پاس آپ نے 100 روپے پے کرنے ہیں تو آپ کے پاس صرف 80 کی کرنٹ ایسٹس ہیں، یا اگر آپ نے 1 روپے پے کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف 0.8 روپے 80 پیسہ ہے اگینسٹ دی کرنٹ لائبلٹی آف 1 روپی. اور 30 جون 80 کو کیا پوزیشن ہوئی کہ کرنٹ ایسٹس 24 ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹی 51، تو یہ ہو گیا آپ کا 0.47. اس کو راؤنڈ کریں 0.5:1. سو دیٹ مینس کہ اگر آپ کی کرنٹ لائبلٹی 1 روپے ہے تو آپ کے پاس کرنٹ ایسٹ صرف 50 پیسے ہیں. سو دیٹ مینس یو کانٹ میٹ کرنٹ لائبلٹیز، آپ کا کرنٹ ریشیو کم ہے. اینڈ اف یو ریکلیکٹ دیٹ لیسن، ہم نے کہا تھا کہ کرنٹ ریشیو ٹیکسٹ بک یہ کہتی ہے کہ اٹ شوڈ بی 2:1. یور کرنٹ ایسٹ شوڈ بی ٹوائس دی کرنٹ لائبلٹیز، اور یہاں تو آپ کے کرنٹ ایسٹس
ट्वाइस तो छोड़ दें, वो करंट लाइबिलिटीज ही से कम है. इसका मतलब है कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन तो बहुत खराब है, आप नहीं पे कर सकते अपनी लाइबिलिटीज. क्विक रेशियो को देखें तो वो तो और भी खराब है. क्विक रेशियो में हमने ये किया कि करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो वो 77 पे वो है 19 मिलियन. अब आप 19 मिलियन को कंपेयर करेंगे 40 मिलियन. देखें, आपने 40 मिलियन एज ऑन 30 जून 77 पे करने हैं. इसके अगेंस्ट आपके पास जो क्विक एसेट्स हैं, अच्छा ये क्विक एसेट्स हम क्यों देखते हैं? वो इसलिए कि करंट एसेट्स में तो आपने इन्वेंट्री भी डाली है. अब इन्वेंट्री आपकी कोई कस्टमर नहीं है, वो नहीं लेता आपकी इन्वेंट्री. आपके पास बहुत शुगर पड़ा है, बहुत प्रोडक्ट फिनिश गुड पड़ा है, बट देयर इज नो रेडी कस्टमर, सो बट यू हैव टू पे योर करंट लाइबिलिटीज. इसलिए हम इमीडिएट लिक्विडिटी को देखने के लिए हम ये करते हैं कि क्विक एसेट्स ले लेते हैं, यानी करंट एसेट्स से इन्वेंट्री और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो जो आपने एडवांस रेंट वगैरह इंश्योरेंस के पे किए, वो माइनस कर लेते हैं. तो आपका अब ये क्विक एसेट्स 30 जून को है 19, उसके अगेंस्ट आपकी करंट लाइबिलिटी है 40, बड़ी पुअर. और 30 जून 80 को देखें, करंट लाइबिलिटीज 51 मिलियन और आपके पास वो जो क्विक एसेट्स हैं वो सिर्फ है 22 मिलियन. तो मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो बड़ी खराब है. रेशियो आप देखें, क्विक रेशियो के हिसाब से 30 जून को होगा आपका वो क्विक एसेट्स दैट मीन्स 19 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज 40, तो वो हो गया 0.47, राउंड करें 0.5:1. तो वही बात कि भाई ₹1 के करंट लाइबिलिटीज की अगेंस्ट आपके पास क्विक एसेट सिर्फ 50 पैसे हैं. 30 जून 80 को क्या पोजीशन हुई रेशियो की कि करंट एसेट्स लेस इन्वेंट्री, लाइक क्विक एसेट्स आर 22, तो 22 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज 51, 22 डिवाइडेड बाई 51, वो हो गया 0.4 समथिंग. उसको भी हमने राउंड करी, अब तो वो हो गया 0.4:1. दैट मीन्स अगर आपके ₹100 हैं करंट लाइबिलिटीज, आपके पास क्विक एसेट सिर्फ ₹40 हैं. सो दैट मीन्स कि आपका जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो आपका शो करता है इमीडिएट लिक्विडिटी, करंट रेशियो जनरल लिक्विडिटी, और क्विक रेशियो कि आपने इनको फौरन पे करने हैं. तो आप देखते हैं कि आपके पास कैश और रिसीवेबल कितना है, तो वो भी आपका पुअर है. और जिस तरह टेक्स्ट बुक रेशियो ये कहता है कि करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक रेशियो ये है कि क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए. इसका मतलब है कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 1 है तो उसके अगेंस्ट आपके पास कैश और रिसीवेबल भी 1 होना चाहिए, क्योंकि क्विक एसेट्स वही है ना मेनली, कैश एंड रिसीवेबल. तो वो नहीं है. वो पोजीशन ये है कि ₹1 के करंट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट 30 जून 80 में आपके पास सिर्फ 40 पैसे हैं वो कैश और अकाउंट रिसीवेबल. तो ये दैट मीन्स योर लिक्विडिटी इज वेरी पुअर, योर पोजीशन टू पे बैक योर लाइबिलिटीज इज वेरी पुअर. लेकिन बात इस पर नहीं खत्म होती, एक और पहलू है. ये तो आपका बैलेंस शीट शो कर रहा है कि लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, ठीक है ना. हम कहते हैं एज एनालिस्ट कि आपकी पोजीशन इससे भी ज्यादा खराब है. जिस तरह हमने कहा कि एक्यूमुलेटेड लॉस आपका 114 नहीं है बल्कि 114 जमा 17 131 है, इसी तरह हम कहते हैं कि आपकी ये लिक्विडिटी पोजीशन सिर्फ ये नहीं है, ये तो खराब है ही है, इससे भी खराब है. इसलिए कि आप करंट एसेट्स में वो जो रिसीवेबल बीबू वाले शो कर रहे हैं और वो अदर्स के वो 17 मिलियन वो बीबू वाले, और अदर रिसीवेबल में जो 0.5 मिलियन आपके बड़े सालों से आउटस्टैंडिंग है नहीं मिल रहे, वो भी आप करंट एसेट में शो कर रहे हैं. वो आप उसको निकाल लें करंट एसेट से, फिर आए मैदान में, फिर देखेंगे कि भाई आपका करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या बनता है, फिर आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या बनती है, फिर वो तो इससे भी खराब है. व्हाट विल बी आवर फाइंडिंग? तो देखें, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, ये जो करंट और क्विक रेशियो का हमने किया, लेट अस गो टू आवर फाइंडिंग. ये है सेट ऑफ फाइंडिंग्स नंबर 8. अभी हमने देख लिया, ये हमें लिक्विडिटी शो करता है. तो हमारी फाइंडिंग्स क्या है? देयर आर 4 फाइंडिंग्स. नंबर 1 कि ये हमें करंट एंड क्विक रेशियो देता है. लिक्विडिटी पुअर है, वो तो पता चल गया कि क्योंकि वो रेशियोज जो प्रिस्क्राइब्ड रेशियोज हैं 2:1, 1:1 उससे कम है. और हमने कहा, अब कह रहे हैं कि एक्चुअल रेशियो वुड बी मच लोअर इन व्यू ऑफ डाउटफुल डेट्स. अब आप टेबल 3 देखें, मिसाल के तौर पे 30 जून 80 को देखें, आपकी क्या है करंट एसेट की पोजीशन 24. ये तो बैलेंस शीट कह रहा है. अब इस 24 से आप 17 माइनस कर दें, वो जो बीबूजी के रिसीवेबल हैं, दो या डाउटफुल, तो आपके करंट एसेट हो गए कितने? 24 माइनस 17 7. और इसके अगेंस्ट आपकी करंट लाइबिलिटी है 51 आपकी करंट लाइबिलिटी है और करंट एसेट्स आपके हैं सिर्फ 7. आपका करंट रेशियो क्या हो गया? 7 डिवाइडेड बाई 51, वो हो गया 0.13. इसका मतलब है कि अगर ₹1 आपकी करंट लाइबिलिटी है तो आपके पास सिर्फ 13 पैसे हैं, 13 पैसा.
ٹیکسٹ بک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کرنٹ لائبلٹی 1 روپے ہو, آپ کے کرنٹ ایسٹ 2 روپے ہونے چاہیے, 200 پیسہ, اور یہاں آپ کا 1 روپے کے کرنٹ لائبلٹی کے اگینسٹ 13 پیسے ہیں, کیونکہ وہ کرنٹ ریشو 0.13 ہے. تو دیکھیں ویسے یہاں شو کر رہا ہے کہ کرنٹ ریشو آن 30 جون 80 ہے 0.5:1, کہ 1 روپے کے کرنٹ لائبلٹی کے اگینسٹ 50 پیسے ہیں. لیکن نہیں, جب ہم نے کرنٹ ایسٹ سے وہ بیبو جی کے ڈاؤٹ فل ڈیٹس ہٹا دیے تو پتہ چلا کہ آپ کا تو کرنٹ ریشو 0.13:1 ہے, 1 روپے کے اگینسٹ 13 پیسے ہیں. سو یہ ہماری فائنڈنگ تھی کہ ایکچوئل ریشوز ول بی مچ لوور ان ویو آف ڈاؤٹ فل ڈیٹس اینڈ دی کمپنی اور دی بزنس کین ناٹ ری پے اٹس کرنٹ ابلیگیشنز. یہ ایک مسلم حقیقت ہے. Now we will switch on to the next financial statement, کیونکہ دیکھیں اب آپ کی انالیسس کمپلیٹ نہیں ہوئی. Another major financial statement جو کہ اس سے پہلے بنتا ہے وہ ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, یا جس کو انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں, اینڈ وچ از فار دا ایئر. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انکم اسٹیٹمنٹ از فار دا ایئر اور ڈورنگ دا ایئر, اور بیلنس شیٹ از ایز آن اے پرٹیکولر ڈیٹ. تو دیکھیں ٹیبل 4, XYZ شوگر مل, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, روپیز ان 1000, یہ ہے روپیز ان 1000, ایئر 76-77 سے 79-80 تک, 4 سالوں کا پوزیشن. سیلز 76-77 میں کیا ہیں, 58 ملین. ہم نے یونٹ بنایا 1000 کا, 58 ملین ہے سیلز 76-77 میں, اور 79-80 میں کیا پوزیشن ہے, سیل کم ہو گئے 20 ملین. یہ اب ہم انالائز کریں گے کہ کیوں کم ہو گیا, اور درمیان میں وہ 52 ملین ہے, اور پھر 78-79 میں 42 ملین. اس کا مطلب ہے دا سیلز آر کانسٹنٹلی ڈیکریزنگ. 58 ملین 76-77 میں, یا 58,000 دیکھیں اور وہ اوپر یونٹ لکھا ہوا ہے روپیز ان 1000, 58 ملین, پھر 52 ملین, پھر 42 ملین, اور پھر 20 ملین. سو بتدریج گھٹ رہے ہیں سیلز نہیں ہو رہی. اس کے بعد سیکنڈ میجر آئٹم آف دی انکم اسٹیٹمنٹ ایز یو ریمبر اینڈ ایز یو نو از دی کاسٹ آف سیلز, یا کاسٹ آف گڈس سولڈ. یہ جو شوگر یہ بناتی ہے اس کے اوپر خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا مینوفیکچر پہ, کوئی منو سلوا تو نہیں ہے نا. مطلب ہے کہ دی یونٹ ہیز ٹو انکر ایکسپینڈیچر, تو اس کو ہم کاسٹ آف سیلز کہتے ہیں. تو پہلا ہے کین کاما کیریج اینڈ انسیڈنٹل. گنا جو خریدتی ہے گنے کے پیسے, کیریج دور دور سے جو لاتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے, انسیڈنٹل راستے میں معصول چنگی اکٹرائے یہ وہ. تو یہ سارے ملا کے یہ تھے 35,000 76-77 میں, اگلے سال بڑھ گئے 38,000, پھر 24,000, پھر 16,000. یہ ہیں کین کیریجز. اچھا یہ ریڈیوس اس لیے ہو گئے کہ بھئی اس حساب سے تو سیل بھی بڑے ریڈیوس ہو گئے, گنا نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, تو کین کے ایکسپینسز کم ہو گئے, لیکن اس حساب سے سیلز بھی تو کم ہو گئے نا. دیکھیں نا, اگر کین وغیرہ کے ایکسپینسز 35,000 سے ریڈیوس ہو کر 16,000 ہو گئے, تو اس حساب سے سیلز بھی تو 58,000 سے ریڈیوس ہو کر 20,000 ہو گئے 30 جون 80 کو. تو نقصان کس کا ہے, کم سیلز کا. نقصان یونٹ کا ہی ہے, کمپنی کا ہی ہے. پھر اس کے بعد سیلریز اینڈ ویجز کا پورشن ہے 6,000, 7,000, دین 6,000, 6,000, ایکسائز ڈیوٹی, ڈپریسیشن, ادرز. یہ ہو گئے ہمارے کاسٹ آف سیلز یا کاسٹ آف گڈ سولڈ کہ 30 جون 77 کو یا 76-77 کے سال کے لیے 60,000 اور 79-80 کے سال کے لیے جب آپ وہ لاسٹ کالم دیکھیں وہ ہیں 26,800. اب دیکھیں ان کے ساتھ دوسرا کالم ہم نے پرسنٹیج کا بنایا ہے, اور دیکھیں اب یو ول ریکلیکٹ کہ یہ ہم کون سی انالیسس کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں ورٹیکل انالیسس. ریممبر کہ ورٹیکل انالیسس میں ہم کیا دیکھتے تھے کہ ایچ آئٹم از ٹیکن ایز اے پرسنٹیج آف دا ٹوٹل. اب دیکھیں انکم اسٹیٹمنٹ کا ٹوٹل کیا ہے, ٹوٹل ہم اس کو کہتے ہیں جو ہائیسٹ فگر ہے. ہائیسٹ فگر انکم اسٹیٹمنٹ میں وہ نیٹ سیلز کی ہوتی ہے, تو نیٹ سیلز 58,000. اب اس 58,000 میں 58,000 کا سیلز ہیں, لیکن 58,000 میں سے اس کی کاسٹ جب آپ نکالیں تو پہلا کاسٹ ہے 35,000, وہ ہے کین, کیریج اور انسیڈنٹلز کا. تو 35,000 58,000 کا کیا پرسنٹیج بنا, 35,000 ڈیوائڈ بائی 58,000 انٹو 100, تو یہ 60%. تو دیکھیں وہ 35,000 کے اگینسٹ آپ کو 60% 60 شو کیا ہے اوپر پرسنٹیج. دیٹ مینس کہ اس کو آپ نے بیس بنا لیا نیٹ سیلز کو, اور ہر کمپوننٹ پھر آپ اس نیٹ سیلز کا ایز اے پرسنٹیج دیکھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل انالیسز یا کمپوننٹ پرسنٹیج. یہ تو آپ کو اب بالکل زبانی یاد ہوا ہوگا. تو اسی طرح وہ دوسرے آئٹمز بھی جو ہیں دے ہیو بین ٹیکن ایز اے پرسنٹیج, اور وہ جو ہے پرسنٹیج آف نیٹ سیلز. تو اب دیکھیں کاسٹ آف سیلز
60,000 ہے, اس کے اگینسٹ سیلز 58,000 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کاسٹ آف سیلز, وہ جو چینی آپ بنا رہے تھے, چینی جو آپ مینوفیکچر کر رہے تھے, گنا لیا, لیبر اس کے اوپر امپلائی کیا, اس کی مشینری کا ڈپریسیشن وہ بھی ہم نے ڈالا ہے, اور ادرس, وہ آپ کا سیل ریونیو سے زیادہ ہے. آپ نے 60,000 روپے خرچ کیے چینی بنانے پہ, اور اس کے اگینسٹ آپ کو سیل ریونیو 58,000 مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کاسٹ آف سیلز ہے, کاسٹ آف مینوفیکچر آف شوگر ہے, وہ ہو گیا 60,000 ڈیوائڈیڈ بائی انٹو 100, وہ ہے 103%. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کاسٹ آف مینوفیکچر آف شوگر ہیز ایکسیڈیڈ یور نیٹ سیلز. تو جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کا جو گراس پروفٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. گراس پروفٹ کیا ہوتا ہے, وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جو ہم پڑھ رہے تھے, سیلز مائنس کاسٹ آف سیلز, سیلز مائنس یور کاسٹ آف مینوفیکچر آف دی گڈس. تو آپ کا سیلز ہے 58, لیکن کاسٹ آف دیٹ مینوفیکچر آف گڈس سولڈ وہ ہے 60,000. اس کا مطلب ہے آپ گراس پروفٹ بھی نہیں کر رہے, گراس لاس ہے آپ کا. تو گراس لاس آپ کا کیا ہوگا, وہ ہوگا 58 مائنس 60,000, تو وہ ہو گیا 2,000. اس لیے ہم بریکٹ میں مائنس 2,000, اس لیے وہ ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا مائنس. اور یہ پوزیشن سارے سالوں میں ہے. اگلے سال میں بھی آپ کا گراس پروفٹ نہیں ہے, گراس لاس ہے 8,400, کیونکہ آپ کا کاسٹ آف گڈس سولڈ یا کاسٹ آف مینوفیکچر آف شوگر سولڈ از 60,400, اور آپ کو سیل ریونیو صرف 52,000 مل رہا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ 52,000 مائنس 60,400 از مائنس 8,400. اور آخری سال میں دیکھیں 79-80 میں آپ کا سیل ہے 20,000, کاسٹ آف سیلز ہے 26,800. اس کا مطلب یہاں بھی گراس لاس ہے, سیلز 20,000 مائنس کاسٹ آف سیلز 26,800, 6,800 بریکٹ میں, تو یہ آپ کا گراس لاس ہے. اور دیکھو 30 جون 80 کو کاسٹ آف سیلز جو ہیں دے آر 134% آف دی سیلز. آخری کالم دیکھیں نا, وہ کیسے آپ نے نکالا, وہ آپ نے نکالا 26,800 ڈیوائڈیڈ بائی 20,000 وہ جو سیلز ہیں اور انٹو 100, تو وہ آ گیا 134%. اس کا مطلب ہے کہ اگر 100 روپے کے آپ کے سیلز ہیں تو 134 روپے تو آپ لگا رہے ہیں وہ چینی بنانے میں, اور مل رہے ہیں آپ کو صرف 100 روپے. انکم اسٹیٹمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, یہ تو ابھی آپ نے گراس لاس کیا, کاسٹ آف گڈ سولڈ نکالا. اب آپ کے کچھ اور ایکسپینسز بھی تو ہیں, صرف یہ ایکسپینسز تو نہیں تھے, آپ نے اور ایکسپینسز بھی میٹ کرنے ہیں, اور آپ کے پاس گراس پروفٹ کا کوئی مارجن نہیں ہے کہ جس سے آپ ایکسپینسز وہ دوسرے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو میٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لاس ہے, وہ بھی ایکسپینسز آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا لاس ٹوٹل معلوم ہوگا. تو دیکھیں کاسٹ آف گڈس سولڈ یا کاسٹ آف مینوفیکچر آف گڈس کے بعد دوسرے ایکسپینسز ہوتے ہیں آپریٹنگ اینڈ نان آپریٹنگ ایکسپینسز. اس کی پوزیشن یہ ہے ایڈمن اینڈ سیلنگ ایکسپینسز اور فائنینشیل وہی وہ جو انٹرسٹ چارجز, وہ جو انٹرسٹ آپ دیتے ہیں لونس کے اوپر, لانگ ٹرم لونس پہ. تو دیکھیں ایڈمن اینڈ سیلنگ فار 76-77 3,000 اور فائنینشیل یا انٹرسٹ 4,500, تو ٹوٹل ہو گیا 7,500. آخر پہ آ جائیں موسٹ ریسنٹ ایئر 30 وہ جو 79-80, اس میں ایڈمن اینڈ سیلنگ 5,000 اور فائنینشیل انٹرسٹ چارجز 8,000. ہاں یہ یاد ہے نا کہ وہ جو ہم نے بیلنس شیٹ کے انالیسز بھی جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ فائنینشیل چارجز جو ہیں وہ 8 ملین بیکاز آف پرسسٹنٹ لاسز, فائنینشیل چارجز بھی بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ بیکاز آف لاسز دی یونٹ کینٹ پے بیک اٹس لونز نہیں بڑھ رہی اور اس کے اوپر انٹرسٹ آ رہا ہے, ویشس سرکل ہے. تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ 8 ملین ہے فائنینشیل چارجز اینول, تو وہ یہ یہاں سے ہم نے لیا تھا انکم اسٹیٹمنٹ سے. تو 30 جون 80 کو ایڈمن اینڈ سیلنگ 5,000, فائنینشیل 8,000, تو 13,000 آپ کا ہو گیا یہ آپریٹنگ اینڈ نان آپریٹنگ ایکسپینسز. اب دیکھیں آپریٹنگ لاس 76-77 میں جو تھا اس میں آپ یہ آپریٹنگ اینڈ نان آپریٹنگ ایکسپینسز ایڈ کریں گے تو وہ آپ کا ٹوٹل آپریٹنگ لاس فار 77 معلوم ہو جائے گا. پچھلے سلائڈ میں جائیں دیکھیں 2,000 ہے گراس لاس فار 76-77 اور 6,800 ہے فار 79-80. اب یہ ایڈ کریں آپ ان دونوں سالوں کے آپریٹنگ نان آپریٹنگ ایکسپینسز میں تو آپ کو ان دونوں سالوں کا مل جائے گا ٹوٹل آپریٹنگ لاس. تو یہ 2,000 کی فگر اور 6,800 کی فگر یاد رکھیں. تو دیکھیں یہ 7,500 آپریٹنگ اینڈ نان آپریٹنگ ایکسپینسز پلس 2,000 وہ جو آپریٹنگ لاس ہے تو 9,500. اور اسی طرح 79-80 کے لیے آپریٹنگ نان آپریٹنگ ایکسپینسز 13,000 پلس
6,800 وہ جو پچھلے سلائڈ سے آپریٹنگ لاس تھا وہ ایڈ کریں تو 19,800, اور دیکھیں 19,800 کے اگینسٹ 99%. دیٹ مینس کہ آپ کا لاس ہے آلموسٹ 100% آف دی سیلز. اور وہ بات صحیح بھی ہے, سیلز آپ کے کتنے ہیں 1979-80 میں 20,000, اور آپریٹنگ لاس کتنا ہے 79-80 میں 19,800. سو کتنا پرسنٹ وہ ہو گیا 19,800 ڈیوائڈیڈ بائی 20,000 انٹو 100, تو وہ ہو گیا 99%, آلموسٹ 100%. آپ نے 100 روپے کی شوگر بیچی لیکن 100 روپے آپ لاس کر رہے ہیں, تو یہ کوئی بڑی مزہ کی خیز پوزیشن نہیں ہے. اس سے تو آپ اچھا ہے کہ بند ہی کر دیں, کیونکہ آپ بیچ رہے ہیں تو شوگر 100 کی بیچی 100 کا نقصان ہی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا لاجک ہوئی ہے؟ از اٹ ناٹ اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری ریڈیکولس سچویشن؟ ناؤ لیٹ اس گو ٹو دی انالیسز آف دی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, جس طرح ہم نے بیلنس شیٹ کے ساتھ کیا تھا. نمبر 1 کالم دی فرسٹ سیٹ آف فائنڈنگ, ڈیٹا فیکٹس ڈاکومنٹس جو ہم کرتے ہیں وہ ہے ٹیبل 4 پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, جو ابھی پچھلے سلائڈ میں آپ کو دکھایا کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اس سے آپ کی فائنڈنگس کیا ہیں؟ گو ٹو دی لاسٹ کالم. 2 بلٹس ہیں, 2 فائنڈنگز ہیں. نمبر 1 باٹم لائن فگر آپریٹنگ لاسز ہی ہو رہی ہیں نا. دیکھیں آپریٹنگ لاس 9,576-77 میں اور 19,879-80 میں, اور درمیان کے 2 سالوں میں بھی لاسز. یہ باٹم لائن کہلاتی ہے نا انکم اسٹیٹمنٹ کی. تو وہ آپ کی فائنڈنگ ہے کہ آپریٹنگ لاسز ہیں. اور دوسری فائنڈنگ آپ کی یہ ہے کہ اس نے کبھی پروفٹ نہیں کیا, ہر سال لاس ہے. دین سیٹ آف فائنڈنگ نمبر 2, گو ٹو ٹیبل نمبر 4, وہی والا. اس میں یہ ہے کہ ویریس کاسٹ ایز پرسنٹیج آف سیلز آپ کو دکھائے تھے, ہے نا, کہ کین اتنا %, یہ ڈپریسیشن اتنا, وہ جو ورٹیکل انالیسس ہم کر رہے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کانسٹنٹلی سیلز ریڈیوس ہو رہے ہیں ہر سال 58,000, 52,000, 42,000, 20,000. تو یور فائنڈنگ از دیٹ the sales have been constantly reducing. Third set of finding, go to table 5, production and capacity utilization. Table 5 ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اب جب دیکھیں یہ table 5 کیسے بنا, when you see that the sales are constantly reducing, تو as analyst آپ کا نارمل ایک بات یہی ہوگی سوال پوچھنے کی کہ سیل کیوں ریڈیوس ہو رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ بھائی سیل اس لیے ریڈیوس ہو رہے ہیں کہ ہم چینی کم پیدا کر رہے ہیں, چینی کم پروڈیوس کر رہے ہیں, چینی کم فروخت کر رہے ہیں, تو سیل ریونیو بھی کم ہے. اچھا بھائی شوگر کم مینوفیکچر کر رہے ہیں تو کیوں کم مینوفیکچر کر رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنی پروڈکشن فگر دکھائیں. پروڈکشن فگر دیکھی تو بھئی یہ پروڈکشن تو یہ بھی کم ہو رہی ہے. آبویسلی پروڈکشن شوگر کی ہر سال کم ہو رہی ہے تو سیل ریونیو بھی کم ہو رہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ شوگر کا مارکیٹ نہیں ہے, شوگر کا مارکیٹ ہے, شوگر لوگ خرید رہے ہیں, شوگر کی بلکہ شارٹیج ہے, لیکن یہ پروڈکشن کم کر رہی ہے یہ یونٹ. اچھا پروڈکشن کم ہے تو آپ آئیے آپ کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن دیکھیں, آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے, یہ پلانٹ کتنا شوگر پروڈیوس کر سکتا ہے, ڈیزائن کیپیسٹی کیا ہے, اور آپ کتنا پروڈیوس کر رہے ہیں. سو دس پروڈکشن کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آر ریلیٹڈ اینڈ دس پروڈکشن از دین کو ریلیٹڈ ٹو سیلس. تو جب آپ نے دیکھا کہ سیلس کم ہو رہی ہیں تو لامحالہ آپ کا دھیان جائے گا پروڈکشن اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی طرف. تو جب اس کی طرف جائے گا تو آپ مینجمنٹ سے ڈاکومنٹس لیں گے, ایویڈنس لیں گے, ڈیٹا لیں گے اباؤٹ پروڈکشن اینڈ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. تو وہ آپ نے لیا, اس سے بنایا آپ نے ٹیبل 5. تو یہ ہے آپ کا ٹیبل 5. پروڈکشن ہوتی ہے ٹنز میں. تو اب دیکھیں کین کرشنگ کیپیسٹی جب یہ یونٹ انسٹال ہوا تو یہ کہا تھا کہ سال میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیزنل ہوتا ہے, کوئی اکتوبر کے مہینے سے لے کر میرا خیال ہے فروری تک یہی 4-5 مہینے کین کرشنگ ہوتی ہے, باقی گرمیوں میں تو ہوتی نہیں ہے, یہی سیزن ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ اس کی کین کرشنگ کیپیسٹی ڈیزائن وہ تھی 185,000 ٹنز, کہ یہ اس سیزن میں اتنا کرے گی 1,85,000 ٹنز. اور جو ایکچوئل کین اس نے کرش کیا, کین کو کرش کیا, چبا کر پھر وہ اسے چینی بنائیں گے نا اس کو کرش کر کے, تو جو ایکچوئل اس نے کرش کیا اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ مینجمنٹ سے جو آپ نے لی ڈیٹا, اس کی پوزیشن یہ ہے کہ 76-77 کے سال میں جسٹ 140,000 اینڈ 292. اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہوا لیکن پھر 78-79 میں کم ہو گیا, اور 79-80 میں تو بالکل ہی کم ہو گیا. اگینسٹ دی کین کرشنگ کیپیسٹی آف 185,000 ٹنز اس نے صرف 14,375 ٹنز کرش کیا. نو ونڈر کہ وہ سیل ریونیو بھی وہ 58,000 جو 76-77 میں تھا 58,000 سے کم ہو کر 20,000 رہ گیا. یاد ہے مجھے ابھی تک یاد, آپ کو بھی یاد ہوگا.
کہ وہ سیل ریونیو 20,000 79-80 میں, اور اس کے اگینسٹ آپریٹنگ لاس کتنا 19,800, آلموسٹ دا سیم, آلموسٹ 100% لاس ہی تھا. تو یہ دیکھیں کین کرش 14,375. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑا سمپل ہے, آپ کین کرشڈ کو کیپیسٹی سے ڈیوائڈ کریں اور 100 سے ملٹیپلائی کریں. 76-77 میں کین کرشڈ 140,292, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں کیپیسٹی سے 185,000 سے اور 100 سے ملٹیپلائی کریں, دیٹ مینس کہ 75.8 یا 76% کیپیسٹی یوٹیلائزیشن تھی 76-77 میں. یہ کوئی اتنی بری صورتحال نہیں تھی. اچھا اب ہم کہیں گے کہ بھائی 77-78 میں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 90% ہو گئی, لیکن اس میں بھی لاس کیا. بھائی اس میں اس لیے لاس کیا کہ اس کے دوسرے ایکسپنسز بہت تھے, آپریٹنگ, نان آپریٹنگ اور کاسٹ آف سیلز. ٹھیک ہے, گنا کرش کیا 90% تک, کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی حد تک تو صورتحال تسلی بخش ہے, لیکن اس کے کاسٹ اور ایکسپنسز بہت ہیں. گنا ان کو زیادہ پڑ رہا ہے, انسیڈنٹل ان کے کیریج ایکسپنسز زیادہ ہیں, لیبر کے ایکسپنسز زیادہ ہیں, تو اس لیے اور دوسرے ایکسپنسز زیادہ ہیں, انٹرسٹ چارجز زیادہ ہیں, تو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی لیکن ایکسپنسز بھی بہت بڑھ گئے, تو لاس ہی ہے. اور کیپیسٹی یوٹیلائزیشن 79-80 میں تو پھر بہت ہی کم ہو گئی, وہ ہو گئی 14,375 ڈیوائڈیڈ بائی کیپیسٹی 185,000 انٹو 100, یہ میں کر رہا ہوں 7.7, تقریباً 8%. سو دیٹ مینس دیٹ دی یونٹ کوڈ یوٹیلائز اٹس کیپیسٹی اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف 8%. تو پھر کیا وہ جو ساری وہ جو کہتے ہیں کہ کیا وہ نچوڑے گی اور کیا نہائے گی, تو اس نے کیا کرش کرنا تھا گنا, اور کیا جو ہے وہ چینی پروڈیوس کرنی تھی, اور کیا سیل ارن کرنا تھا. اچھا یہ تو تھی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی. شوگر کتنا پروڈیوس ہوا, اب دیکھیں جو کین کرش کیا 1,40,292 ٹن, تو یہ سارا کا سارا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1,40,292 ٹن کین کرش ہوا تو اتنی چینی ملی, نہیں. چینی تو آپ اگر 100 جو ہے ٹن کا ایک گنا کرش کرتے ہیں تو آپ کو کہیں یہی 10-12 ٹن شوگر ملتا ہے. نارمل ایوریج ریکوری یہی ہوتی ہے 10-12%, وہ ہوتی ہے ان کی, اس کو ہم کہتے ہیں پرسنٹیج ریکوری. اب دیکھیں اس کی پرسنٹیج ریکوری کیا بنتی ہے. کین کرش کتنا ہے 76-77 میں 1,40,292 ٹن, اس سے شوگر کتنا پروڈیوس ہوا 11,344 ٹن. تو ریکوری پرسنٹیج کیا ہے 11,344 ڈیوائڈیڈ بائی 140,292 انٹو 100, تو دیٹ مینس جسٹ 8%. آپ دیکھیں شوگر پروڈیوس 11,344, اس کو آپ کین کرش سے کمپیئر کریں صرف 8% ریکوری ہے. اینڈ جسٹ ایز آئی سیٹ کہ بھائی ایز آئی ٹولڈ یو کہ جب آپ یہ انالیسس کرتے ہیں تو آپ یہ جو پرسنٹیجز وغیرہ ہوتی ہیں یو ہیو ٹو کمپیئر اٹ. اگر آپ ایک یونٹ کا کر رہے ہیں تو آپ انڈسٹری ایوریج کے ساتھ کمپیئر کریں. شوگر انڈسٹری کا ایوریج ریکوری ہوتا ہے اباؤٹ 12% اور ایٹ لیسٹ 10%, یہاں ہے صرف 8%. 79-80 میں بھی آپ پوزیشن دیکھیں کیا ہے, شوگر پروڈیوس 1206, اس کو آپ ڈیوائڈ کریں کین کرسٹ 14,375, 100 سے ملٹیپلائی کریں, وہی ڈھاک کے 3 پارٹ, وہی 8%. سو پرسنٹیج ریکوری وہی 8% چلی آ رہی ہے, حالانکہ انڈسٹری دوسرے جو یونٹس ہیں وہ 10-12% ریکوری شو کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ٹیبل 5 ہے, اس کی فائنڈنگز آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کو کیا مل رہی ہے. یہ جو ہے فائنڈنگز, نمبر 1 ریڈیوس شوگر پروڈکشن, ٹھیک ہے, کم ہو رہی ہے نا سال, اور دوسرا بلو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. تو یہ جب آپ اپنی انالیسز رپورٹ اپنی اسیسمنٹ دیں گے تو آپ اس کو ریپروڈیوس, آپ اس کو ذرا لانگ فارم میں ریپروڈیوس کر دیں گے, سینٹینسز بنا دیں گے اس کا. سیٹ آف فائنڈنگ نمبر 4, اب آپ اس میں یہ دیکھیں. اچھا جب آپ یہ دیکھیں کہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن سال بسال کم ہو رہی ہے تو آپ لاجیکلی مینجمنٹ سے پوچھیں گے کیوں, تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں گنا کم ملتا ہے, گنا کم ملتا ہے, نان اویلیبلٹی آف کین. اچھا تو آپ کہیں گے کہ یار جب یہاں گنا ملتا نہیں ہے تو دیکھیں ایز اے فائنینشیل انالیسس ون اسٹیپ فالوز اندر, یو ہیو ٹو یوز اے ویری انالیٹیکل, اے ویری لاجیکل, میتھمیٹیکل مائنڈ. تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی ہمارا سیل ریونیو کم ہے, سیل ریونیو اس لیے کم ہے کہ پروڈکشن کم ہے, پروڈکشن اس لیے کم ہے کہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کم ہے, تو جب آپ کو یہ کہا جائے گا تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کیوں کم ہے, پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ اس لیے کہ ہمیں گنا نہیں ملتا.
تو جب وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ گنا نہیں ملتا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ نے پھر یہ یونٹ یہاں اسٹیبلش کیوں کیا, آیا کیوں, یہاں سیٹ اپ کیوں ہوا. پتہ چلا اچھا بھئی مجھے فیزیبلٹی بتائیں, یہ دکھائیں کہ یہ فیزیبلٹی کس نے بنائی تھی. پبلک سیکٹر کا یونٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر والا تو وہاں جائے گا ہی نہیں جب اسے پتہ ہوگا کہ یہاں گنا ہے ہی نہیں, اور وہ وہاں جو ہے پبلک سیکٹر والے گئے تو ذرا فیزیبلٹی بنائیں, دکھائیں فیزیبلٹی. تو وہ جو PC1 ہوتا ہے اس کا ایک جو PC1 بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ وہ کنسرن جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اسے اپروول لیتے ہیں, تو ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ پروپوزل ہے, اس کا اتنا کاسٹ ہوگا, اتنا بینیفٹ ہوگا, یہ وہ, تو وہ فیزیبلٹی بنا لیتے ہیں پہلے رپورٹ, پھر PC1. تو جب آپ وہ ڈاکومنٹ دیکھ لیتے ہیں ایز فائنینشیل انالسٹ, اینڈ ایز اے فائنینشیل انالسٹ اف یو وانٹ ٹو بی تھارو اینڈ ایکوریٹ ود یور اینڈ آنیسٹ ود یور پروفیشن, اور آپ نے صحیح رپورٹ دینی ہے تو یو ہیو ٹو گو تھرو دیس ڈاکومنٹس. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ بھئی اس میں ایزمپشنز ہی ارونیس تھے. اس میں یہ تھا کہ نہیں بھئی بہت گنا ملے گا, سستے داموں ملے گا, اور بس گنا کرش ہوگا, ریکوری بھی 10-12% ہوگی, اور بس لیونگ ہیپیلی دیئر آفٹر, کہ بس باغ و بہاری ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں اور پروفٹ ہی پروفٹ. تو وہ سارے ایزمپشنز ہی غلط تھے, بیسک ایزمپشن ہی غلط تھے, گنا ہی نہیں مل رہا تھا آس پاس کی ویسینٹی. تو پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی, تو دیکھیں یو ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب گنا نہیں ملتا آس پاس سے تو دین آپ کیا پوچھیں گے مینجمنٹ سے کہ اچھا آپ دور سے لاتے تھے, تو وہ انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ ہاں بھائی کچھ دور سے بھی لانا پڑتا تھا. دور سے لا کر بھی وہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کبھی 100% نہیں ہوئی, وہ ٹیبل سے آپ نے دیکھا. لیکن اسٹل ایک اس کا یہ تھا, اس کی ایک امپلیکیشن کہ دور سے اس کو لانا پڑا. تو پھر آپ مینجمنٹ سے انفارمیشن لیں گے کہ بھئی جو شوگر کین آپ کو لوکلی ملا اس کی ہمیں آپ فگر دیں, اور جو باہر سے یعنی دور علاقوں سے لایا وہ آپ فگر دیں. اس سے آپ نے بنایا ٹیبل 6, اور پھر آپ لوکل اور دور سے لانے کا دونوں کو جمع کر کے اس سے آپ نے بنایا ٹیبل 7. تو ہم آپ کو ٹیبل 6 اور ٹیبل 7 دکھاتے ہیں, پھر اس سے جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا فائنڈنگ ایز فائنینشیل انالسٹ آپ لیتے ہیں. تو دیکھیں ٹیبل 6 جو مینجمنٹ سے ہی آپ ڈیٹا لیتے ہیں یہی انالیسس کے دوران, وہ ٹیبل 6 کیا ہے؟ پروکیئرمنٹ آف شوگر کین لوکلی, آس پاس کے علاقے سے, جہاں پر مل ہے وہاں سے. کوانٹٹی پروکیئرڈ لوکلی 76-77 میں 81,444, اور 79-80 میں جو کم ہو کر وہ صرف 8,000 بن گئے. اور یہ ایز پرسنٹیج آف ٹوٹل ریکوائرمنٹ, دیکھیں ٹوٹل ریکوائرمنٹ کتنی ہے, وہ کیپیسٹی ہے نا 1,85,000. 79-80 میں آپ نے کتنا پروکیئر کیا لوکلی, وہ 8,392, اور 8,392 کو آپ اپنی ریکوائرمنٹ 1,85,000 پہ ڈیوائڈ کریں, تو اور پھر 100 سے ملٹیپلائی کریں 4.5 اور 5, صرف 5% جو ہے 79-80 میں وہ اپنی شوگر کین کی ریکوائرمنٹ لوکلی پروکیئر کر سکا, باقی جو ہے باہر سے آنا تھا. اب باہر سے کتنا آیا وہ ٹیبل 7 میں دیکھیں. ٹوٹل پروکیئرمنٹ دیکھیں, کین پروکیئر وہی 14,375 ٹن جو 79-80 میں کرش کیا, وہی ہے نا, وہی فگرز ہوگی, یا کین پروکیئرڈ یا کین کرشڈ کی. اب دیکھیں 14,375 وہ جو ہے 79-80 میں, ہم صرف لاسٹ ایئر کا دیکھتے ہیں. 14,375 آپ نے دوسرے یعنی آپ کی ٹوٹل تھی کین پروکیئر, اور یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 1,85,000. اس کو 1,85,000 پہ ڈیوائڈ کر کے اس میں ڈیوائڈ کر دیں 100 سے ملٹیپلائی, تو 7.7 یا 8% آپ نے کیا. اچھا, اور اس میں جو ہے آپ نے 14,375 میں جو ہے آپ کا جو کین پروکیئر تھا اس میں آپ نے صرف جو ہے کتنا لوکلی پروکیئر کیا تھا 5%. تو یہ آپ کی جو ہے پھر فائنڈنگ کیا ہوگی؟ فائنڈنگ دیکھیں, ناؤ وی آر آن سیٹ فار فائنڈنگز نمبر دس, ٹیبل نمبر 6 شوگر کین پروکیئرڈ لوکلی. تو فائنڈنگ آپ کی کیا ہوئی کہ اونلی 5 to 44% آف پلانٹس ریکوائرمنٹ واز میٹ لوکلی. 5 to 44 کیوں آیا یہ دیکھیں, آپ ٹیبل 6 پہ پھر جائیں کہ 76-77 میں سب سے زیادہ تھا 44, اور 79-80 میں 5, تو رینج آپ کا ہو گیا 5 to 44. تو یہ آپ کی فائنڈنگ ہو گئی کہ اونلی 5 to 44% آف دی پلانٹس ریکوائرمنٹ, اور ریکوائرمنٹ کتنی تھی 1,85,000. تو یہ صرف 5 سے لے کر 44% تک آپ نے لوکلی میٹ کیا.
اور ٹیبل 7 جو ٹوٹل پروکیورمنٹ تھی اس میں دیکھیں کین کرشنگ کیپیسٹی 15,000 ٹنس پر ڈے، یہ انسٹالڈ کیپیسٹی، وہ جو پلانٹ تھا اس کے ڈاکومنٹس میں یہ تھا کہ 15,000 ٹنس پر ڈے یہ کرش کرے گا. نارمل کرشنگ سیزن جس طرح میں نے کہا یہی 3-4 مہینے ہوتے ہیں سردیوں کے 120 دن، 120 کو 15,000 سے ضرب دیں تو وہی 1,85,000 ٹن اس کی کرشنگ کیپیسٹی تھی. تو ہماری فائنڈنگ ہے کہ فل ریکوائرمنٹ آف دا کین واز نیور میٹ، کیونکہ 1,85,000 کے اگینسٹ اس نے کبھی 1,85,000 نہیں کیے، صرف وہ 90% تک کیا وہ 77-78 میں، اور وہ بھی اس سال بھی لاس تھا. سو فل ریکوائرمنٹ آف کین واز نیور میٹ. اور ڈیورنگ 79-80 اچھا پھر آپ وجہ پوچھیں گے تو ایک ڈسکشن کے دوران یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ڈیورنگ 79-80 جب وہ کین کرشنگ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بہت کم ہو گئی تھی، 8% ہو گئی تھی، پتہ نہیں کتنا 14,000 ٹن جو تھا وہ کرش کیا کہ کیا تھا، 8% تھی. تو وہ ڈسکشن کے دوران پتہ چلا کہ اس سال میں گروورز جو تھے کین گروورز دے سوئچ ٹو ٹرمیرک، ہلدی، ٹرمیرک کہتے ہیں ہلدی کو، وہ جو ہے نا ہلدی انہوں نے اگانا شروع کیا اور گڑ بنانا شروع کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گڑ زیادہ قیمت پہ بکتی ہے تو ہم گنا کیوں دیں شوگر مل کو، ہم اپنی گاڑی میں گنا بنائیں گے اور وہ گڑ بیچیں گے. اس لیے کبھی کبھی گورنمنٹ جو ہے وہ گڑ بنانے پہ پابندی لگا لیتی ہے. اینی وے یہ فائنڈنگ جو ہے آپ کو انالیسس کے دوران جو ہے یہ مل گئی تھی. سو وی آر ڈوئنگ دس انالیسس آف پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. اس کے بعد وی گو ٹو سیٹ نمبر 7. اس میں ہم ٹیبل نمبر 8 یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں ڈیورنگ انالیسس. یہ ہے ایریا وائز پروکیورمنٹ آف شوگر کین. اب دیکھیں پتہ چلا کہ 79-80 میں اگر مجھے کریکٹ یاد ہو صرف 5% لوکلی اور 95% دوسرے ایریا سے. تو ایز فائنینشیل انالسٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو جسٹس ٹو اور جاب ہم کہتے ہیں کہ آلریڈی ہمیں ڈیٹا دیں کہ مختلف ایریا سے کتنے وہ آئے، کتنے آپ نے پروکیور کیے. تو وہ اس سے ایک ٹیبل بن گئی. تو وہ جو ہے وہ ٹیبل ہے ٹیبل 8 کہ ایریا وائز پروکیورمنٹ شوگر کین پروکیور فرام لوکل ایریا. یہ تو وہی ہے جو ٹیبل 7 میں ہم نے بتایا کہ 79-80 میں صرف 8,392 ٹن جو ہے وہ لوکل سے کیا. اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے، دوسرے ایریا سے، پہلا ہے ڈسٹرکٹ وچ از 200 کلومیٹر نارتھ، 200 کلومیٹر نارتھ سے اتنی دور سے شوگر کین پروکیور کیا. پھر بی ڈسٹرکٹ جو کہ 150 کلومیٹر دور ہے ساؤتھ کی طرف سے، ادھر سے کیا. پھر ایک اور ڈسٹرکٹ سے، ایک اور ایریا سے 150 کلومیٹر ایسٹ، پھر 300 کلومیٹر ویسٹ. چاروں طرف سے یہ شوگر کین خرید رہا ہے اور دور دور ہیں، 200 کلومیٹر دور ہے، 150 کلومیٹر، پھر 150، پھر 300 کلومیٹر خرید رہا ہے. پھر بھی اس کو پورا گنا نہیں مل رہا کیونکہ فل کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کبھی نہیں ہوئی. اور نہ صرف یہ، ایک تو یہ، پھر وہ جو دور سے گنا لائے گا تو اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی تو زیادہ ہوں گے نا. تو نو ونڈر کہ اس کی ایکسپینسز زیادہ ہیں اور نو ونڈر کہ وہ لاس میں جا رہا ہے. یہ تو دیکھیں ساری خرابی اس سے کہ وہ ایگزمپشنز ہی غلط تھی دور دور سے. تو یہ ٹیبل آپ کو مختلف ایریا سے جو کین پروکیئر کیا اور کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ باہر سے وہ جو ہے انہوں نے دو اور ایریا سے منگوایا. آپ 79-80 میں دیکھیں باہر سے کتنا 58 صرف لوکل ایریا سے 58%، اور لوکل پلس باہر کے علاقوں سے کر کے بھی کبھی بھی اس کی 100% ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے وی آر اسٹل آن دس انالیسس آف پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. خاتون حضرات ٹائم ختم ہو گیا. وی ہیو ٹو کٹ شارٹ دس لیکچر ابرپٹلی. لیٹ اس ہوپ کہ نیکسٹ لیکچر میں، لاسٹ لیکچر میں وی وائنڈ دس اپ ہوپ فلی، اور ہم جو ہے وہ اسسمنٹ اور انالیسس کی جو ہماری ہے ایویلیویشن کی پوزیشن آپ ایز فائنینشیل اسسمنٹ منظر عام پہ آپ لا سکیں. اس وقت تک لیڈیز اینڈ جینٹل مین خدا حافظ.